بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک کفن چور کا واقعہ جو ہر نئے دفنائے گئے مردے کا کفن چرا لیا کرتا تھا۔ ایک رات اس کے ساتھ قبرستان میں کیا معاملہ پیش آیا، آئیے جانتے ہیں۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے، مجھے اس رات سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا کہ اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے۔ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان عبرت کچھ اس طرح سنائی کہ میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے، جب بھی کسی نئی قبر کے متعلق معلوم ہوتا تو فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اسے دفنا دیا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری قوت سے کفن کھینچنے لگا۔ یہ کایا اس عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بالکل واضح تھے۔ میں نے کہا کہ اچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت سیدنا ابو اوزاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے یہ جواب لکھ کر بھیجا کہ تیرا بھلا ہو، اس سے پوچھ کہ جو مسلمان قبلہ رو دفنائے گئے تھے کیا سب کے چہرے قبلہ کی طرف تھے یا قبلہ سے پھر چکے تھے؟ میں نے کفن چور سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر حضرت ابو اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھجوائی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ پیارے دوستو، اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر فرمائے۔ اس داستان عبرت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول موجود ہیں۔ کتنا تشویشناک معاملہ ہے کہ جو لوگ سنتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، احکام شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے ساتھ قبر میں انتہائی وحشیانک معاملہ ہوتا ہے۔ قبر اور آخرت میں لمحہ بھر کا عذاب بھی برداشت سے باہر ہے۔ ہمارے نازک جسم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچنے والی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر اسی طرح غفلت بھری زندگی گزارتے رہے اور اسی حالت میں موت آ گئی تو بہت ذلت اور رسوائی اور دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے محترم عزیزو، جھٹ پٹ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے۔ مومنوں پر رحم و کرم فرمانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنے دامن سے وابستہ کر لیجئے۔ درود و سلام کی کثرت کیجئے، عبادت اور ریاضت کی طرف راغب ہو جائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل پر موجود بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشنز کے ذریعے ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔